میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کی جو اس کے پیچھے مجھے انڈر لائنگ ایزمپشن نظر آ رہی ہے کہ پرائم منسٹر نے برا منایا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ اس کو وہ کور اپ کرنے کے لیے کہ مجھے نہیں تھا پتا کہ بلاول سے آرمی چیف نے کیوں بات کی ہے یہ ساری. پہلی ٹویٹ میں تو وہ ہر ایک کا اپنی حیثیت کے مطابق لیول ہوتا ہے نا, تو وہ جن کو خوش کر رہے تھے کہ ایسا کوئی ان کی سزا نہیں تھی جو سزا دے دی ہے, وہ نچلے لیول کے لوگوں کے ساتھ ہی بیچارے ڈیل کرتے ہیں. میرا نہیں خیال ہے اس سے زیادہ کسی کی 1 سٹار لیول ہوتا ہے, کسی کا 2 سٹار لیول ہوتا ہے, 2 سٹار بھی نہیں ہوتا. یہ اپنے لیول کے لوگوں سے ہی ملتے ہیں, ان کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی ٹویٹ شیٹ ہوتی ہے. وہ کوئی میں نہیں دیکھتا کہ یہ کوئی سیریس اس کی وجہ پہ اس کی اس پہ کہ عمران خان صاحب کا کوئی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیریس تنازع. ہاں باقی چیزوں پہ ہو سکتا ہے, یہ معاملات جو یہ چل رہے ہیں, یہ اب مریم بی بی نے یہ جو کہہ دیا کہ جی ان کے لوگوں سے ملے ہیں, تو وہ سوچ سکتے ہیں کہ یار اگر یہ کہہ رہی ہیں تو کوئی ایکسپلینیشن چاہیے ہوگی کہ واقعی ملے ہیں نہیں ملے ہیں. کسی نہ کسی کوارٹر سے کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن آنی چاہیے, اور کسی نہ کسی سے جو بات کر لی ہے یہ میں نہیں سمجھتا کوئی اتنا بڑا ایشو ہے. اس میں دو چیزیں آپ نے بڑا اس کو بڑا لائٹلی آپ نے اس کو گزار دیا, ٹھیک ہے فیئر انف. آپ کے آرمی کے انسٹیٹیوشنز نے ایک اس پہ سٹیپ لیا, چیف کے لیول پہ لیا گیا, اس میں ڈسپلن کے کچھ ایشوز ہیں, اس پہ آرمی کو اور پورے ملک میں میڈیا نے سب کو اپریشیٹ کیا کہ ٹھیک کیا گیا, آپ اس نے اور یہی ہونا چاہیے تھا. جب آپ یہ ٹویٹ کر رہے ہوں گے کہ نہیں جناب, یا کہہ رہے ہوں گے کہ سزائیں غلط دی گئی ہیں, زیادہ دی گئی ہیں, تو ود ان آرمی کیا سوچا جائے گا کہ ہمارے چیف کا فیصلہ ٹھیک تھا یا پولیٹیکل حکومت جو ہمیں کہہ رہی ہے کہ وہ ٹھیک تھا. ذرا یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ اچھا وہ جن افسران کو سزائیں ملی ہیں دے آر ان دا آرمی ڈسپلن, وہ تو ٹھیک ہے انہوں نے مانا ہوگا جی ہمارا قصور تھا, چیف نے سزا دے دی یا جو بھی کورٹ آف انکوائری تھا. اب ان کو اچانک ایک پولیٹیکل سپورٹ مل جاتے, نہیں سر آپ کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوگی, آپ کے ساتھ تو بڑا غلط ہو گیا ہے, آپ کو اتنی سزائیں ملنی نہیں چاہیے, آپ کو تو قصور ہی نہیں, قصور تو ان لوگوں کا جنہوں نے نعرے مارے تو ان کو تو کچھ کہا بھی نہیں ہے. سر میرا خیال ہے میرا خیال ہے گل صاحب نے اپنے قد سے زیادہ بڑی چھلانگ مار رہی ہے. میں گل صاحب کو ڈیفینڈ کرنے دیں, ان کو نیچے لوگوں کو جو خوش کر رہے ہیں نا, انہیں یہ نہیں پتا کہ آپ کی انٹرپریٹیشن کے ساتھ اوپر سے کیا ری ایکشن آئے گا. سر میں اگلی واقعی انہوں نے کوشچن کیا ہے, اگر وہ میرا صرف نیچے والوں کو خوش کر رہے تھے, اوپر والوں کو ناراض نہیں کرنا چاہ رہے تھے. سر یہ بات ہے کہ یہ دونوں جو سٹیٹمنٹ جو انہوں نے دی ہیں, میں گل صاحب کی اس بار میں ان کو سپورٹ دینا چاہوں گا کہ وہ ایک سپوکس پرسن ہے. اتنا بڑا اہم ایشو ہوگا, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی سپوکس پرسن ہو دنیا بھر کا, کتنی بھی کوئی بیکار اور کی آپ کی کمزور حکومت کیوں نہ ہو, اتنا بڑا سٹیٹمنٹ, 2 سٹیٹمنٹ بیک ٹو بیک 2 دنوں میں دیتے وقت یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ محض اس پہ نچلے لیول پہ کچھ لوگوں کو خوش کرنا ہے, لہٰذا اب ان کو گل صاحب کو ہم قربانی کا بکرا بنا دیں جناب, کہ ان کا اپنے ذاتی خیالات ہیں. کل کو حکومت کہے کہ نہیں ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے, یہ گل صاحب کے ان کا ذاتی خیال تھا. جیسے گل صاحب نے آج کہہ دیا ہے کہ ان کا فردوس صاحبہ کا اپنا ذاتی خیال تھا, یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی اپروول, ان کی کنسنٹ, بلکہ انہوں نے ہی کہا ہوگا کہ گل صاحب آپ جائیں, دونوں نہ چلے میں اس طرح کہہ لیں تو کلیریفیکیشن آپ دونوں ان کو ایشو کریں. اور اب تک اگر ان کو ان کے ساتھ وہ سہمت نہ ہوتے تو اب تک کوئی نہ کوئی فردر کلیریفیکیشن آ چکی ہوتی کہ گل صاحب کی جو اوپینین تھی وہ ان کی ذاتی رائے تھی. آج کل الطاف حسین بڑے یاد آ رہے ہیں, وہ ایک ان کا طریقہ کار تھا کہ اس طرح کے وہ جملے کچھ نہ کچھ رات کے 2 بجے جو ہے نا ایک حالت میں غیر میں جا کے کہہ دیتے تھے. وہ ان کے بیچارے یہاں جو چمچے تھے نا, وہ سارا دن اگلے 24 گھنٹے ایکسپلینیشن دیتے رہتے تھے. یہی حال نون لیگ کا ہو گیا کہ مریم بی بی ایک جملہ کہہ دیتی ہیں کہ جی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, وہ احسن اقبال اور شاہد خان عباسی, خواجہ آصف, اس کے ویریس وہ ایکسپلینیشنیں دے رہی ہیں. یہی حال پی ٹی آئی کا بھی ہو گیا کہ عمران خان صاحب کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو آئی جی کا واقعہ تھا ایک کامیڈی شو تھا, اور ظاہر ہے چیف آف آرمی اسٹاف جب ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے اس میں لوگوں کو سزا بھی دے دیتے ہیں, تو ان کا کامیڈی کہنا, تو یہ بیچارے ایکسپلینیشن دیتے پھر رہے, نہ ان کو انہوں نے کہا فوجیوں نے, اور نہ ان کو جو ہے پرائم منسٹر نے کہا ہوگا. وہ اپنے تئیں اپنی ایفرٹ جو جہاں سے طاقت پکڑ رہا ہے ان کو خوش کر رہا ہے. عامر بھائی آپ ایک اور اس کو دیکھیں, جب پرائم منسٹر پاکستان اس پورے ایشو کو جو ملک میں اتنا ہاٹ ہو چکا ہے, جو کوئی مطلب پولیس بغاوت ہو گئی ہے, وہ چلے گئے چھٹیوں پہ چلے گئے, میڈیا پہ رولا پڑ گئے, پولیٹیشنز آپ پہ اٹیک کر رہے ہیں, اسی وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو کامیڈی تھی, اور دوسری طرف آپ کے چیف جو ہیں وہ انکوائری ہیلڈ کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو غلطی پا کے ان کو سزائیں دے رہے ہیں, تو پھر تو آپ ان کے ساتھ بھی تھوڑا سا وہ کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ نے خواہ کہ کوئی بات ہی نہیں تھی, آپ نے وہ کہتے چائے کی پیالی میں طوفان تھا تو آپ نے اس کو آپ بٹھا کے 4 میں لوگوں کو فارغ کر دیا. بلکہ عمران خان صاحب کو یہ لگا ہے, عمران خان صاحب بڑا جلدی ہلٹ کر جاتے ہیں, یہ ہلٹ ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے میری طرح تھوڑے سے وہ بھی وہ ہیں کہ آگے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض ہو جاتے ہیں. انہوں نے مائنڈ کیا ہوگا 2-4 چیزوں کے, کہ بلاول کو ایک تو آپ کو ضرورت کیا تھی ان کو کال کرنے کے, دوسرا عمران خان صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بلاول کو اسٹیبلشمنٹ زیادہ سپیس دے رہی ہے, اور شاید
اگلے الیکشن میں بلاول کو ایک بوسٹ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی گئے, ادھر گلگت بھی گئے, بلاول کو فون بھی ہو گئے, بلاول کے کہنے پہ انکوائری بھی ہوگی, بلاول کے کہنے پہ آپ نے 3-4 اپنے افسران بھی فارغ کر دیے, اور صاحب مریم نے جو آج مارا ہے, انہیں چھکا مارا ہے کہ جناب ہم رابطے میں ہیں, وہ رابطے میں نہیں بھی ہوں گے, انہوں نے کہہ دیا ہم رابطے میں ہیں, تاکہ عمران خان صاحب کو میسج ہے کہ بھائی صاحب وہ الٹرنیٹ آپ کے ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ ان کی لڑائی جو ہے نا وہ آگے بڑھے. سو یہ چیز بڑی جو خان صاحب کے دل میں آ چکی ہے کہ جناب کہ آپ ان سے رابطے میں ہیں, آپ ان سے میٹنگز کرتے ہیں, خفیہ میٹنگز کرتے ہیں, پھر ان کو ٹیلی فون بھی کرتے ہیں, ان کے کہنے پہ بندے بھی فارغ ہوتے ہیں. ہم نے سارا دن اس نے رولا ڈالا, علی زیدی نے, گورنر اسماعیل نے, انہوں نے, عمران خان صاحب کی پوری پارٹی نے, کہ بڑا جی ظلم ہو گیا کراچی میں, ان کے اس پہ مزار پہ تھانے پہنچ گئے, ایف آئی آر کروا دیں. وہ ایف آئی آر جن پہ ہو دی وہ باعثہ طور پر وہ لاہور پہنچ گئے, اور جن کے ذریعے رات کو اٹھوایا گیا تھا تو وہ آپ کے برطرف ہو گئے. سو خان صاحب کے دل میں یہ یقیناً یہ بات کھڑی ہوئی ہے کہ بھائی صاحب کہ ہم اس پورے معاملے میں ہمارے ساتھ مذاق ہو گئے. کامیڈی جو ہوئی ہے نا سر, وہ خان صاحب کو لگ رہا ہے ہماری پارٹی کے ساتھ ہوگی, ہماری حکومت کے ساتھ ہوگی. جو نیریٹو ہم نے بنایا تھا اس کے خلاف, یہ پی ایم ایل نواز کے خلاف, کہ انہوں نے وہاں پہ جا کے قائد اعظم کے مزار کے انہوں نے بے حرمتی کی ہے, انہوں نے نعرے لگائے ہیں, انہوں نے زیادتی کی ہے قوم کے فادر کے ساتھ, مختصراً ایک پیج پہ نہیں رہ گئے. بس یہ کہا جا سکتا ہے, ان شارٹ یہ کہہ مائلڈ سکتے لفظوں میں سر. اچھا عامر صاحب, جانے سے پہلے میں چاہوں گی ذرا جی بی الیکشنز پر بھی آپ بات کر لیں, کیونکہ ہمارا شو نہیں ہوگا تو کیا فور کاسٹ ہو سکتا ہے اس کا. سکتا, مگر میں یہ بتا دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو ہے نا, جو ان کے اسٹیمیٹس ہیں وہ سوچ دیں کہ 24 سیٹیں ہیں, 24 میں سے ان کا خیال ہے کہ 12 کم از کم ہمیں ضرور مل جائیں گی. 2 شاید آزاد لے جائیں گے, 2 نون لیگ والے لے جائیں گے, 8 پیپلز پارٹی والے ہوپ کر رہے تھے. مگر سنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو بلاول صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے نا مریم بی بی کے ساتھ, اس کے بعد شاید ان کی کچھ سیٹیں کم ہو جائیں. یہ میرا یہ ویسے خیال ہے پیپلز پارٹی ان کا ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی یا ویسے وہ کم ہو جائے گی. مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی والے خود ہی پیپلز پارٹی والے ہی ڈرے ہوئے تھے کہ ہماری سیٹیں لگتا ہے کم ہو جائیں گی اس میٹنگ کے بعد. مطلب ان کو ووٹ نہیں پڑنے والے یا کم ووٹ پڑیں گے. یہ شاہد خان عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ اپنے اس کے اندر انہوں نے کہا جناب ہم پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ جو ٹھیک ہے اس کے اندر ڈائریکٹلی کوئی اس وقت فوج تو نہیں انوالوڈ ہے, مگر یہ الیکشن ویسے ہی ہو رہے ہیں جیسے ہوئے جاتے ہیں. نہیں, لیکن اس میں آپ دیکھیں مریم نواز صاحب نے کراؤڈ تو خاصا پول کیا ہے, اگر دیکھا جائے مطلب کراؤڈ تو خاصا ہے. پھر انہیں بھیجنا پڑ گیا ان کو, یہ زلفی بخاری صاحب کو اور دیگر سپورٹ کو کہ آپ جائیں, اور تھوڑا سا چانس ہے. میرا خود نظر ہے, میں تو پی ٹی اے کے کلیمز کی بات کر رہا ہوں, میں اپنا ابھی نہیں دے رہا ہوں, بلکہ یہ ٹیسٹ ہے بہت بڑا کہ اگر یہ اس پہ اتنے کراؤڈز کے بعد بھی اگر یہ سیٹیں ان کی نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کراؤڈز کا آنا, جلسے اکٹھے کرنا کوئی اتنا. لیکن جو مریم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہرانے کے لیے وہ بھی چانسز لگ رہے ہیں, کیونکہ اگر یہ پارٹیز کو ووٹ ان کو کم پڑتے ہیں یا سیٹیں نہیں نکلتی تو ڈیفینیٹلی پھر تو یہ میرا خیال بلاول اور یہ مریم جو ہیں وہ تو نعرہ ماریں گی کہ ہمارے ساتھ دھاندلی. وہ تو ابھی سے کہہ رہے ہیں. تب ہوگا نا اگر پی ٹی آئی ہارتی ہے, کیونکہ ہمیشہ سے ان علاقوں کا یہی طریقہ کار رہا ہے کہ وہاں ہمیشہ جو اسلام آباد میں جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہی جیتتی ہے. اگر پی ٹی آئی نہیں جیتتی تو یہ بہت بڑا اپسیٹ ہے. مڈ ٹرم الیکشن تو ہے, یہ پتہ چل جائے گا اتوار کو. لیکن صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کون لیڈ لے سکتا ہے اس سب میں؟ بہرحال اگر وہی والی بات ہے, وہ ہم نے عمران خان صاحب کے جلسے دیکھے تھے 2013 میں, سب سے بڑے جلسے عمران خان صاحب کے ہوتے تھے. ووٹ ڈالتے وقت وہی والا بھٹو کا ووٹ ہے تو تیر کا ووٹ ہے تو جناب سائیکل کا ووٹ ہے تو بات کرتے ہیں سپورٹر ادھر ہی رہتا ہے, شیئر کا جاتے چسکے کے لیے سارے چلے جاتے ہوتے. عمران خان صاحب کے سب سے بڑے تھے ان کے جلسے کے ووٹ ان کو نہیں پڑے تھے. سو اگر اس پہ جلسوں کی اس پہ جائیں, لینتھ پہ جائیں, تو وہ مجھے جو لگتا ہے وہ بڑے جلسے تو اس میں نظر بھی آتے ہیں تصویروں میں. اچھا میرا یہ ویو تھا کہ شاید ان کی پی ایم ایل نواز کی اتنی بڑی پینیٹریشن وہاں پہ نہیں ہے جس طرح کی ہمیں نظر آئی ہے مریم صاحبہ کی. ایک چیز بڑی اچھی ہوئی ہے گلگت کے حوالے سے کہ پہلی دفعہ نیشنل لیول کی پارٹی نے جا کے اونرشپ دی ہے گلگت کے اس کے پالیٹکس کو. لیکن داد دیں ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو, یہ پھر بھی اپنے گروہی اور مسئلے کی اس سے نہیں نکل سکے, جو بہت بڑا موقع تھا کہ وہ گلگت میں وہاں پہ پرابلم آتے ہیں, ایشوز آتے ہیں. پہلی دفعہ انہوں نے آ کے جو لوگ ہیں گلگت کی اچھی چیز کی کہ سیکٹیرین بنیادوں پہ اپنی پارٹیز کے ساتھ کھڑے ہونے کے انہوں نے کوشش کی ہے کہ نیشنل لیول پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں, آپ یہاں پہ نواز لیگ کے ساتھ کھڑے ہوں یا پی ٹی اے کے ساتھ کھڑے ہوں, وچ واز اے گڈ سائن کہ آپ وہاں پہ سیکٹیرین ایشوز جو آتے تھے ان کو ڈیل آپ کر سکتے تھے. لیکن داد دیں کہ یا حکومتی جماعت نے بھی زلفی بخاری صاحب کو بھیجا کہ آپ جائیں ذرا دیکھیں کہ ووٹر شوٹر ہمیں کو مل سکتا ہے. اچھا مریم صاحبہ نے بھی کل انہوں نے بھی پورے نام گنوائے اپنے بھائیوں کے, انہوں نے بتایا کہ اہل بیت کے ساتھ ہماری کتنی محبت ہے. بھائی سب کی محبت ہے, آپ کی بھی ہماری بھی ہے, سب کی ہے. انہوں نے بتایا حسن حسین کا, انہوں نے بتایا کہ میرے بھائیوں کے نام ہیں اور پورے فیملی کے نام میرے. تو افسوس کے ساتھ آخری دن انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے زلفی بخاری صاحب کو بھیجا کہ یہ جائیں اپنا وہ ووٹ بینک جو ہمیں کوئی مسئلے کی بنیادوں پہ مل سکتا ہے وہ کیپچر کرنے کی کوشش کریں. اور مریم صاحبہ کو جب بتایا گیا کہ زلفی بخاری صاحب آ رہے ہیں اور وہ ان بنیادوں پہ اس لیے وہ لانچ کیے گئے, تو انہوں نے بھی آخری دن انہوں نے وہی کام کیا. حالانکہ آپ یہ دیکھیں تو آپ کو تو اونرشپ دی ہے انہوں نے, وہ گلگت کے لوگوں نے ایک نیشنل لیول پہ, بڑے لیول پہ آپ اس کو آ کے ایکٹ کریں لائک نیشنل پارٹیز.
आपने जाके वही ग्रोही और मस्कली पार्टी वाला ये काम जो आखिर पे किया है, मेरा ख्याल इट वाज टोटली अनडिजायरेबल।